آپ کی ہوسٹ دعا بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں آرتی بدرو اور اس کے ساتھی اشام کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کاشف نے کتاب کھولی اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس تحریر کو 3 دفعہ پڑھ کر اس غار پر پھونک مارو تو غار کا منہ کھل جائے گا۔ کاشف عبید نے 3 دفعہ پڑھ کر پھونک ماری تو غار کا منہ کھل گیا۔ اس میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی مشکل سے گزر سکتا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے غار میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ شاہان اور نیلم داخل ہو گئے، نادر اور سیما گئے، پھر ندیم داخل ہونے لگا۔ اچانک ندیم کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آیا جس سے ندیم لڑکھڑا گیا اور اس کا صبا کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ پتھر سے ٹچ ہو گیا۔ پتھر سے ٹچ ہوتے ہی وہ پتھر کا بن گیا۔ صبا داخل ہو گئی، پھر ہم سب داخل ہو گئے۔ ہم سب ندیم کے لیے اداس تھے۔ ندیم کے بغیر تو ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ جب ندیم ہی پتھر کا بن چکا تھا تو میں کیا کروں گی یہاں رہ کر، صبا نے بڑے اداس لہجے میں کہا، اور وہ ندیم کے پتھر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں صبا، پاگل مت بنو، ہم انسانیت کے لیے یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالو پلیز، اور انسانیت کو بچانے کے لیے ان سے جنگ لڑو۔ سلمیٰ نے بڑے پیار سے صبا سے کہا، میرے ساتھ ندیم نہیں رہا، میں اکیلی کیسے لڑوں گی، اور وہ دوبارہ پتھر کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیز صبا، ہوش میں آؤ، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نیلم نے صبا سے کہا۔ پھر ہم سب نے صبا کو تسلی دی اور غار میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت کچھ ڈھونڈنے لگے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک دن کاشف کو ایک مورتی ملی۔ اس کا ہم کیا کریں گے؟ سلمیٰ نے سب سے پوچھا۔ ہم اس مورتی کو پتھروں کے ساتھ رگڑتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے، سیما نے سب کو مشورہ دیا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسے توڑتے ہیں، شاید اس کا کوئی حل ہو، کاشف نے سب سے کہا۔ بھائی جو کچھ بھی کرو سمجھ سے کرو، نیلم نے سب سے کہا۔ کاشف نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مورتی توڑ دی۔ اس کے اندر سے ایک اور چھوٹی سی مورتی نکل آئی۔ کاشف نے اسے بھی توڑ دیا۔ اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اس کا 3 دن کا چلا کر کے تیسرے دن ان پتھروں پر پھونک دو۔ ہم میں سے کون چلا کرے گا؟ صبا نے کہا، جسے یہ مورتی ملی ہے۔ شاہان نے کہا، ارے تم کاشف سے چلا کرواؤ گے؟ اگر چلے کے دوران اس کو خوبصورت چڑیل نظر آ گئی تو یہ تو چلا چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جائے گا۔ نادر نے مذاق سے کہا، ارے اس کو تو کوئی بدصورت چڑیل بھی منہ نہیں لگاتی، تم خوبصورت کی بات کر رہے ہو، پھر تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ ندیم نے غصے سے کہا، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو بہت ہی سویٹ ہو۔ سلمیٰ کی اس بات پر سبھی ہنس دیے۔ کاشف چلا کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے چلا شروع کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ایک طرف سے ندیم چلتا ہوا آیا اور کہا کہ تم یہ چھوڑ دو، ہم نے آرتی کو مار دیا ہے۔ کیا تم نے آرتی کو مار دیا ہے؟ کاشف حیران ہوتے ہوئے بولا، ہاں، تم اب جلدی سے یہ چلا چھوڑ دو۔ ندیم کی بات سن کر کاشف اٹھا اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ بابا جی کی آواز سنائی دی، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، تم اپنے چلے کی طرف دھیان دو۔ یہ سن کر کاشف عبید حصار میں بیٹھ گیا اور دوبارہ چلا کرنے لگا۔ ندیم کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہاں حشام جادوگر کھڑا تھا، وہ دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن کاشف نے اپنے چلے پر دھیان دیا اور یہ چلا ختم ہو گیا۔ یار تمہیں کوئی چڑیل نظر نہیں آئی؟ دوسرے دن میں نے کہا، یار آئی تھی لیکن کیا کرتا، میں تو حصار میں تھا، چڑیل کو دیکھ کر میرا تو دل مچل اٹھا تھا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم چلا چھوڑ دیتے، تمہیں کیا ضرورت تھی چلا کرنے کی؟ سلمیٰ نے کاشف کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، 2 دن بعد چلا مکمل ہو جائے گا، پھر بلا لوں گا اسے، لیکن اب تو وہ بہت یاد آ رہی ہے، تو بلا لو اسے۔ سلمیٰ نے غصے سے کہا، یار یہاں ندیم ہوتا تو کتنا اچھا لگتا۔ ہاں یار سچ کہا تم نے، میں نے نادر سے کہا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ صبا بالکل چپ چاپ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کاشف کے چلے کا آخری دن تھا۔ چلا شروع ہوئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے
کہ دور سے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی جو سلمیٰ کی شکل کی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے چلا کر رہا ہوں۔ تمہارے باپ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اس لیے چلا کر رہا ہوں۔ تمہیں جادو کے ذریعے حاصل کروں گا۔ اب تو آگے ہونا، تو تمہیں چلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ یہ چلا چھوڑ کر، سلمیٰ نے بڑے پیار سے کہا۔ صرف 2 گھنٹے رہ گیا چلا ختم ہونے میں، اس کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ لیکن اب تمہیں چلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمیٰ نے غصے سے کہا۔ تمہارا باپ اگر درمیان میں آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے چلا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سلمیٰ بہت غصے میں آ گئی اور وہ اسی وقت آرتی کے روپ میں آ گئی۔ اس کے بعد اس نے کاشف کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن کاشف اپنی جگہ پر قائم رہا۔ چلا مکمل کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی پتھروں پر پھونک ماری تو سب پتھر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ ان میں ندیم بھی شامل تھا۔ ہم نے ندیم کو باری باری گلے سے لگایا اور ندیم نے بھی ہمیں چوتھا مرحلہ طے کرنے پر مبارکباد دی، اور وہ انسان بھی جو پہلے پتھروں کی شکل میں کھڑے تھے، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ لیکن آپ انسانوں سے پتھر کیسے بن گئے؟ سلمیٰ نے ان سے سوال کیا۔ آرتی بہادر کا جسم یہاں پر قید تھا۔ اس نے یہاں پر آ کر اپنے شیطان دیوتا کو بلی دینی شروع کر دی۔ جب ہمیں معلوم ہوا تو وہ اپنا جسم حاصل کر چکی تھی۔ ہم نے اس کا خاتمہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی حل نہ ملا۔ ایک دن ایک بزرگ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کے بیچ میں ہی آرتی اور شام کو ختم کرنے کا سامان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کا خاتمہ کرتے، انہوں نے ہمیں پتھروں کا بنا دیا۔ لیکن اس بزرگ کے پاس شکتیاں تھیں، وہ اسے پتھر کا نہیں بنا سکتے تھے۔ اچھا، اب ہم اس سمندر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نیلم نے سب سے پوچھا۔ تو بابا جی کی آواز سنائی تھی، تم کو جس غار میں مورتی ملی تھی اس غار میں سیدھا چلتے رہو، تمہیں ایک سمندر دکھائی دے گا۔ تم چوتھا مرحلہ طے کر چکے ہو، اب تمہیں جنگ کرنی ہوگی۔ آرتی اور شام کی جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ تم اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر بابا جی نے ہمیں تلوار دی اور خود غائب ہو گئے۔ ہمیں چلتے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور ہم کئی شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کر چکے تھے، لیکن ابھی تک غار ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہمارے آگے 10 چڑیلیں آ گئی۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر میں نے موقع دیکھ کر ایک چڑیل کو تلوار دے ماری اور دوسری چڑیل کو اپنی ٹانگ ماری۔ اس طرح 2 چڑیلوں کا کلثوم نے بھی خاتمہ کر دیا، باقی کو سلمیٰ، سیما اور نیلم صبا نے ختم کر دیا۔ اگلے دن ہمیں غار کا دہانہ نظر آیا۔ آگے 5 ڈرکولا اور چڑیلیں جن بتوں کی ایک فوج کھڑی تھی، اور تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ ہم اندھا دھند تلواریں چلانے لگے۔ اچانک پیچھے سے ایک چڑیل نے شاہان پر حملہ کر دیا، لیکن درمیان میں نیلم آ گئی۔ شاہان نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں تھاما اور بولا، نیلم یہ تم نے کیا کر دیا؟ شاہان، نیلم نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی۔ نیلم اٹھو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نیلم آنکھیں کھولو۔ نیلم، شاہان چیخ رہا تھا۔ ہم سب شاہان اور نیلم کے چاروں طرف کھڑے تھے اور تلواریں چلا رہے تھے۔ یہ جنگ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ہم سب کو چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی تھی۔ ہم نے شاہان کو حوصلہ دیا۔ شاہان روتا ہوا اٹھا۔ پھر ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ہم سمندر کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سمندر میں کیسے جائیں۔ اچانک ہمیں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ جب ہم قریب گئے تو وہ ایک چمکتی ہوئی مورتی تھی۔ جیسے ہم نے اسے چھوا تو اس سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں ایک پری کے روپ میں آ گیا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے مجھے اس قید سے آزاد کیا ہے۔ لیکن آپ کون ہیں؟ صبا نے پوچھا۔ میں پرستان کی پری ہوں اور میرا نام گل بانو پری ہے۔ میری ایک غلطی پر میری ملکہ نے مجھے مورتی میں قید کر دیا اور کہا کہ تمہیں کوئی ایسا انسان چھوئے جس نے چلا کیا ہو اور وہ بھی مسلمان ہو۔ کاشف نے چلا کیا ہوا تھا
جس کی وجہ سے میں اس مورتی سے آزاد ہو گئی ہوں، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولی کہ میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں ایک کشتی دوں گی جس میں تم سوار ہو جانا، اور رات کو ہی اس ڈول والے پانی کو ڈھونڈ کر واپس آنا ہوگا، کیونکہ سورج نکلتے سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب تو رات ختم ہونے والی ہے، تو اس نے کہا تمہیں کل رات کو سفر کرنا ہوگا، لیکن ہم اگر وہ بالٹی ڈھونڈ کر صبح تک واپس نہ آ سکے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تمہاری قسمت، گل بانو پری نے کہا۔ پھر ہم رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ گل بانو نے ہمیں ایک کشتی دی جس میں ہم سوار ہو کر وہ بالٹی میں بھرا ہوا پانی ڈھونڈنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں وہ بالٹی دکھائی نہیں دی تھی۔ اچانک ہمیں سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان نظر آیا، تو سبا نے کہا وہ پڑی ہے بالٹی، اس کو اٹھانے کون جائے گا؟ اب میں جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر میں کشتی سے اتر کر میدان میں داخل ہو گیا۔ میرے چاروں طرف پانی تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی پانی مجھے لے ڈوبے گا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور پھر خیر و عافیت سے وہ پانی لے کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ صبح ہونے والی تھی۔ ہم نے کشتی کی سپیڈ تیز کر دی، لیکن ابھی تک ہمیں کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آدھا گھنٹہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا۔ مشرق سے سورج کی پہلی کرن سمندر پر پڑی اور سمندر میں آگ لگنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ سبا نے گھبرا کر کہا۔ اب تو ہم آگ میں جل جائیں گے، نادر پلیز کچھ کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آگ آہستہ آہستہ ہمارے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہمیں ایک بہت بڑا پرندہ نظر آیا جو ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ اس پرندے کے جسم کے ساتھ 10 زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک ایک زنجیر پکڑ لی، پھر وہ پرندہ دوبارہ واپس اڑنے لگا۔ پھر اس نے ساحل سمندر پر ہمیں اتار دیا اور وہ گل بانو کے روپ میں آ گیا۔ ہم جہاں اترے تھے ہمارے بالکل سامنے غار کا دہانہ تھا اور وہاں پر بابا جی اور سہیل اختر کھڑے ہوئے تھے۔ ہم انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ہماری کامیابی پر ہمیں مبارکباد دی۔ سر جی آپ یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے آرتی اور شام کو ختم کرنا ضروری ہے، بابا نے کہا، اور ہمیں غار کے اندر لے کے غار کے درمیان پہنچ کر انہوں نے ہمارے گرد حصار قائم کیا، پھر ایک اور حصار قائم کیا، خود بھی ایک حصار میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ 10 منٹ بعد اچانک زور کی ہوا چلنے لگی، پھر ہوا نے زور پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر بعد ایک حصار میں آرتی اور شام کھڑے تھے۔ تم نے بہت ظلم کیے ہیں، پتہ نہیں کتنے انسانوں کی بلی دی ہے، تم بہت ہی ظالم ہو، آج یہ دھرتی تمہارے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ بابا جی نے غصے سے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ تم معافی کے قابل نہیں ہو، طاہر وہ پانی اس پر پھینک دو، نہیں ہمیں معاف کر دو۔ وہ دونوں چیخنے لگے۔ ہم نے ڈھکن کھول کر پانی ان پر پھینک دیا، ان کے جسم میں آگ لگ گئی، ان کی چیخوں سے پورا غار لرز اٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ راکھ بھی اڑا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بابا جی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم سب نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ سر آپ یہاں کیسے آئے؟ تم تو مجھے بتا کر نہیں آئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد میں بھی بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے 4 مرحلے ختم ہو گئے تو بابا جی یہاں آرتی اور شام کا خاتمہ کرنے آ رہے تھے۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں اور وہ مجھے یہاں لے کر آ گئے۔ سر سہیل نے ہمیں بتایا۔ اچھا یہ کون ہے؟ گل بانو نے سر سہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، ان کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اچھا جی یہ آپ کے سر ہیں کیا؟ بہت ہی سمارٹ ہیں، گل بانو نے مسکرا کر کہا۔ اس کی اس بات پر ہم سبھی ہنس دیے۔ نادر نے کہا، ہاں تو ہمارے ٹیچر جیسا کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے،
नीलम से नहीं मिलोगे? बाबा जी ने कहा। क्या नीलम जिंदा है? हम सबके मुंह से एक वक्त निकला। हाँ, तलवार लगने से नीलम बेहोश हो गई थी और आप इसे मुर्दा समझ बैठे थे। आपके जाने के बाद मैं आया था और नीलम का इलाज किया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने हमें बताया। नीलम कहाँ है? शाहान ने तेजी से कहा। नीलम बेटा, बाबा जी ने आवाज दी तो नीलम गार में से एक कमरे से निकली। हम इसे देखकर बहुत ही खुश हुए, खास तौर पर शाहान। अच्छा, तुम आंखें बंद करो, गुलबानो तुम्हें घर पहुंचा देगी। बाबा जी ने कहा। अब मैं जा रहा हूँ। फिर हमने बाबा जी को सलाम किया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गुलबानो की आवाज सुनाई दी कि अब आंखें खोल दो। हमने अपनी बंद आंखें खोल दी तो हम अपने फ्लैट में मौजूद थे। फिर हम अपने अपने कमरों में चले गए। सर सुहेल अख्तर और गुलबानो ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आंखों ही आंखों में इशारे होके, हम तुम्हारे तुम हमारे होके। तो प्यारे दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि आरती और शाम का हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।